اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ انٹرویو میرا دوسرا انٹرویو ہے، لیکن شاید وہ پہلے والا انٹرویو ہمارا ابھی تک اناؤنسمنٹ یا پبلک میں نہیں آیا۔ یہ انٹرویو میرے چھوٹے بھائی چودھری امان صاحب، امان گرافکس میانی اڈا پر، پہلے انہی سے سٹارٹ کر لیتا ہوں کہ ان کا شکریہ ہے کہ ونہار جو کہ خطہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہمیشہ سیاست کی پاگ رہی، سیاست کا روج رہا، لیکن صحافت میں چند صحافی موجود ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ جو بہت بڑا نام آج کل نیا ہے، نیا تو نہیں میں کہہ سکتا کہ امان بھائی 98 میں یہاں پہ آئے تو پکنک کے لیے تھے۔ بہرحال ہمارے علاقے کی آب و ہوا ایسی ہے کہ جو لوگ آ جائے پھر جانے کا ان کا دل نہیں کرتا، تو یہ بھی آ گئے، ان کے والد صاحب یہاں پہ تھے، تو آنے کے بعد یہ یہیں پہ رہ گئے اور انہوں نے شاہین اکیڈمی جوائن کر لی۔ 9ویں 10ویں کلاس انہوں نے یہاں پہ کی، اس کے بعد انہوں نے پی ایف جوائن کی۔ خیر اس کے بعد ان کا ذاتی جو شوق تھا امان صاحب کا، وہ یہی لائن جو تھی، اسی لائن پہ ان کا شوق تھا، اور یہ جو ان کی لائن ہوتی ہے، مثلا سوشل میڈیا ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کی جو ہے افادیت، آپ شہروں میں جائیں، پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے اس لیے ساتھ رکھا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو شاید کسی لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ خیر امان بھائی جیسے یہاں پہ آئے، انہوں نے آہستہ آہستہ شروع کر دیا یہ کام، اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ علاقہ ونہار میں سب سے بڑا نام جو ہے امان گرافکس کا ہے۔ میری دعائیں کے ساتھ ہیں، اللہ پاک نے اور ہمت دے، حوصلہ دے، کیونکہ یہ ہم لوگوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ میں چونکہ پولیٹیکل لائن میں منسلک ہوں اور میرا شوق بھی پولیٹیکل لائن ہے، یہ میرے پاس اکثر آتے رہتے ہیں اور کئی پروگراموں میں ساتھ رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایسے جو ایک یوٹیوب پہ چینل امان گرافکس سے شروع کیا ہے، تو انٹرویو تو یہ پہلے میرے چچزاد بھائی ہیں ملک نجف صاحب، ان کا جھامرہ سے انٹرویو ہو چکا ہے، دوسرا انٹرویو غالباً میرا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ تو پروگرام تو خیر کہیں اور پہ تھا، لیکن انہوں نے میری شاپ ہی سلیکٹ کی، کیونکہ یہاں پہ پولیٹیکل لوگ آتے رہتے ہیں، تو میں نے بولا چلیں یہیں پہ شروع کرتے ہیں۔ خیر ان کا بہت شکر گزار ہوں، اپنی زندگی جو کہ آج شاید 50 ہونے والی ہے، تو ساری زندگی پولیٹیکل لائن میں گزر گئی۔ چلیں آج ایک زندگی کی جو ہے سٹوری وہ یہ سیو کر رہے ہیں، ان کی نوازش ہے، کیونکہ زندگی کا کیا پتہ، چند دن کی زندگی ہے جی، اور چند دن کی زندگی کا اس آج کے دور میں، کرونا کے دور میں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور چلیں یوٹیوب پہ ہمارا بھی ایک زندگی کا جو باقی حصہ ہے وہ سیو ہو جائے گا، اور جو کوئی لوگ شاید آنے والے وہ دیکھیں گے۔ عزیز دوستو، 72 کی میری پیدائش، 26/4/72، اور بچھال کلان سے میرا تعلق، اور میں نے جو اپنی جو تعلیم تھی وہ بھی بچھال کلان پرائمری اسکول نمبر 1 سے حاصل کی، اور ماسٹر سکندر صاحب، ماسٹر ربانی صاحب ابھی بھی الحمدللہ بہترین طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ موجود ہیں، ہمارے پرائمری کے استاد ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے گورنمنٹ ہائی اسکول میں جب میں جوائن کیا، تو خیر اس میں کافی استاد جو ہیں وفات بھی پا چکے ہیں، ماسٹر حنیف صاحب تھے بولہ شریف سے، اور اپنے ہمارے جو میرے کزن تھے ماسٹر فاروق صاحب، اور انہوں نے اسی ٹائم میں جوائن کیا تھا، پروفیسر عظمت جوگی صاحب، سلیم صاحب، یہ سارا ایک نیا گروپ آیا تھا، تو ہم ہی لوگوں سے سٹارٹ بھی ہوا تھا، اور میرے جو کزن ماسٹر فاروق صاحب وہ بھی میرے استاد رہے ہیں۔ خیر اور ان لوگوں سے ہمیں بڑا وہ ہوتا تھا، خوف بھی آتا تھا، تو لیکن یہ ہے کہ تعلیم انہوں نے ہمیں اچھی دی، محنت کی، ہم پر توجہ دی۔ جو بچھال کی دیگر یادیں ہیں، وہ یادیں یہی ہیں کہ جو سب سے قریبی رشتے وہ تھے کہ وہ آپ ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں تو بچھال کلان کی سب سے بڑی جو برادریاں بنتی ہیں وہ مسبال اور آجڑی اور نتال،
یہ بڑی قومیں ہیں. بہرحال میرا تعلق مسبال قوم سے ہے، بچھال کلان کی. یہ بھی بہت بڑی قوم ہے مسبال، تو مسبال سے میرا تعلق ہے. اور وہاں سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی بڑی امید کہتے ہیں. والد صاحب حاجی خان وزیر خان، اللہ پاک انہیں سے دیکھ، وہ انہوں نے پولیٹیکل مجھے بہت ہی یہ ساری تعلیم دی، سپیچیں تقریریں ساری انہوں نے ہی مجھے سکھائی، اور آج بھی ان کا ساتھ میرے لیے رہتا ہے. اس کے بعد میرے سے بڑا ایک میرا بھائی ہے ملک امتیاز حسین، پاکستان ایئر فورس میں، اور منہاج القرآن کے اس وقت ایڈمن سیکورٹی آفیسر ہیں. طاہر القائد صاحب کے لاہور میں ہی وہ ہیں، ایئر فورس سے ریٹائر ہو چکے ہیں. اس کے بعد میرے بعد چھوٹے بھائی ملک حامد وزیر، بہت ہی سماجی ورکر، آپ کو ان کا پتہ ہوگا، واپٹا سے ان کا تعلق ہے. بہرحال تقریباً جو سرگرمی ہوتی ہیں مذہبی، نعت خوان بھی بہت بڑے ہیں. ان کے بعد حاجی فیصل وزیر سعودیہ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، پولیٹیکل لائن میں انہیں بھی بڑا وہ شوق تھا. اسلام آباد میں وہ الیکشن بھی لڑے، چیئرمین وائس چیئرمین کے دیگر. بہرحال وہ اس وقت جدہ میں موجود ہیں. اس کے بعد خان کیسر بھی پولیٹیکل لینڈ میں بھی میرے ساتھ، وہ ہمیشہ ان کا وہ مشورہ شامل ہوتا ہے، اور وہ ان کا نمبر جو ہے وہ ہمارے فیملی میں بڑا مین ہے. اور اللہ پاک انہیں سے دے، وہ بھی اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، اور اس وقت وہ دیگر چھوٹے چھوٹے کام ان کے جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں. سب سے جو چھوٹے بھائی ہیں فہیم ملک، وہ الحمدللہ تعلیم سے بڑے آراستہ ہیں، اور اچھی انہوں نے ساری زندگی ان کی تعلیم میں ہی گزر گئی اور باہر شہروں میں ہی گزری ہے. آج کل کچھ لمحوں کے لیے یہاں آئے ہوئی ہیں کچھ ماہ سے. تو الحمدللہ ہمارے وہ بچھال کلان میں اعزازی طور پہ ٹیچنگ پروفیسر شپ پہ وہ بغیر تنخواہ کے وہ کام کر رہے ہیں. دیگر جو میرے رشتہ داروں میں جو سب سے بڑا وہ ہوتا ہے کہ وہ رشتے ہوتے ہیں، تو کلوز تر جو تھے خالصاد بھائی ماسٹر فاروق صاحب، اور وہ اللہ پاک انہیں سے دیکھ، وہ بھی ٹیچر ہیں، مشہور و معروف شخصیت ہیں. ملک جواد فاروق پنجاب پولیس. اور اس کے علاوہ بھائی ہمارے جو خالصاد بھائی ہیں، ماموزاد بھائی ہیں، وہ ذوالفقار عادل صاحب ابھی بینک، وہ بھی زونل مینیجر. اور امجد عادل صاحب پروفیسر ہیں بچھال اپنے چکوال کالج میں. بلال عادل صاحب وہ بھی پروفیسر ہیں سیس کالج میں. احسن کمپیوٹر والے جو ہیں، ملک طاہر جو ہے دبئی پلازا والے، ملک احسن کمپیوٹر کی شاپ تھی وہ چلے گئے، اور فیصل جو ہیں وہ بھی دبئی میں ہیں. تو اس حساب سے یہ بھی جو مین رشتوں میں ہمیں آتے ہیں. اور باقی الحمدللہ جو بینوئی ہیں، شارق کمال صاحب وہ قطر میں موجود ہیں، اور خالد نعیم صاحب بینوئی وفات پا چکے ہیں. اور بابر جو ہیں پاک آرمی سے ابھی ریٹائر ہوئی ہیں، چھوٹے بینوئی ہیں الحمدللہ. تو بات جو رشتے ہوتے ہیں وہ تو بڑے اہم ہیں، برادری ہماری بڑی اہم ہے، پولیٹیکل ان کا بڑا نام ہے بچھال کلان میں. اور آخر میں جو سب سے ضروری ہے کہ جو سب سے اور رشتے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ اولاد آپ کی. تو الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ایک بیٹی اور دو بیٹے دیے. تو جو بیٹی ہیں وہ ان کی بھی میں نے شادی کر دی تھی، اور ان کا ایک آگے سے میرا نواسہ بھی موجود ہے، اور بہت ہی پیارا نواسہ ہے بہرام خان. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ماشاءاللہ اس وقت زندگی کا سب سے پیارا رشتہ ہمیں وہی ہے. تو دو بیٹے ہیں، ملک زین اشتیاق سافٹ ویئر انجینئر ہیں، اور الحمدللہ وہ بھی جاب پہ ہیں، کینیڈا کی کمپنی ہے، اچھی جاب پہ ہیں. اور اس سب سے چھوٹا جو بیٹا ہے وہ بھی فرسٹ ایئر میں سائنس کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، ملک انس اشتیاق. اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے ہر رشتہ دیا ہے، ہر چیز ہے، ماں باپ حیات ہیں، موجود ہیں. کس سال میں شادی؟ اور شادی جو میں نے یہ ہے نا کہ یہ جو بچے میرے یا نواسہ یہ جو جلدی شادی ہو جاتی ہے، اس کے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے اولاد بچے جلدی ہو جاتے ہیں، اور آج بچوں کے بچے بھی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوں گے تو یہ آپ کے لیے وہ ہوتا ہے کہ ماں باپ دوبارہ جوان ہو جاتے ہیں. تو آج سوچ لیں کہ جب بچوں کے بچے ہیں تو شادی کا یہ 94 میں جو ہے، ٹھیک ہے جی، بچھال کلان میں
تو الحمدللہ یہی زندگی کا چیزیں ہیں جی۔ اور بچھال کلان جو کہ بہت ہی مشہور و معروف علاقہ، مشہور و معروف اس لیے ہے کہ ونہار میں بابا مہدی جیسے جو لوگ جنہوں نے تعلیم کے لیے بڑے ان کے کارنامے ہیں، اور انہوں نے یہ بچھال کلان میں اسکول شروع کرایا تھا۔ اور وہ اسکول آپ یقین جانیں کہ اگر اس کی ہسٹری میں جائیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کوئی بندہ آ رہا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ بابا جی میں کیا اس میں مدد کر سکتا ہوں، تو وہ کہتے تھے یار تو جو کر سکتا ہے زیادہ، اور تیرے پاس اگر پیسے نہیں ہے 4 پتھر لا سکتا ہے تو پتھر ہی لے آ۔ تو یقین کریں کہ وہ ان کی بڑی کاوش تھی، اور بچھال کلان مرکز میں ایک اسکول بنا، بڑے لوگوں نے اس میں تعلیم حاصل کی۔ پھر سیٹھ عباس خان ذکر کرنا ضروری ہے، ذات سے ہٹ کے ایسی شخصیتوں کو بھی، کیونکہ ان کے لیے ہمارے منہ سے دعا نکلنی چاہیے۔ جو میرے دوست سن رہے ہوں گے ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ اور سیٹھ عباس خان نے اپنی ذاتی جیب سے، ٹھیک ہے نا جی، اس زمانے میں راجوں سے ٹکر لینی اتنی آسان نہیں تھی، تو انہوں نے جا کے وہ چھین کے اسکول کالج ہمیں آ کے دلوایا تھا اس خطے کو، خطہ ونہار کو۔ اور الحمدللہ وہاں پہ کتنے لوگوں نے تعلیم حاصل کی، آج بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں۔ خیر بچھال کلان ملک شہباز خان کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، جو وقت کے حساب سے انہوں نے بھی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ خیر ہماری تو ابتدا جو پولیٹیکل لائن میں ہوئی، ہم نے جس گھرانے میں نے قدم رکھا یا پیدا ہوا جس گھرانے میں، اس میں ہماری پہچان تو پاکستان پیس پارٹی کے حوالے سے تھی۔ میرے والد صاحب علاقہ ونہار کے جنرل سیکرٹری تھے اور ملک شہباز خان صدر تھے۔ اس وقت تحصیل پنڈ داند خان ہوا کرتی تھی۔ خیر والد صاحب کو بڑا شوق تھا، اللہ پاک انہیں صحت دے۔ والد صاحب آج بھی ان کے دل میں بے نظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی محبت ہے۔ خیر جو ہم نے بچپن میں ہی، تو اس میں چھوٹی سی دلچسپ باتیں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس ٹائم میں غالباً 7-8 سال کا تھا، تو ایک سنہرے جو تھے وہ ہجرت کر کے سندھ سے آئے تھے، وہاں ہمارے گاؤں میں آئے تھے بچھال کلان میں۔ تو انہوں نے بھٹو صاحب کی تصویریں لگائی ہوئی تھی، جو ان کا شوکیس تھا سونے کا، جو اس میں گولڈ رکھا ہوتا تھا، تو اسی میں بھٹو صاحب کی تصویر میں وہاں سے جاتے آتے گزرتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ خیر وہ لوگ بھی میرے اوپر ہی نظر رکھتے تھے۔ ایک دن میں اچانک والد صاحب کے ساتھ وہاں پہ گیا، تو انہوں نے بولا جی کہ یہ آپ کا بیٹا، انہوں نے بولا، تو انہوں نے بولا جی کہ یہ آپ کا بیٹا جو ہے نا سونا دیکھتا رہتا ہے کہ اسے کیسے توڑ کے نا شیشے کو، تو اس سے میں سونا نکالوں۔ تو والد صاحب ہنس پڑے، انہوں نے بولا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ بھٹو صاحب کی تصویریں جو لگی ہوئی ہیں ان کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو خیر وہ کلرفل تصویریں اس وقت بڑی معنی رکھتی تھی، تو انہوں نے وہ مجھے تصویر نکال کے دی تھی۔ خیر فرسٹ ایئر میں میری جو آ گئی اپنے کالج میں، اسکول کی یادیں اچھی ہیں۔ اسکول میں جو وقت ہم نے گزارا، گیمیں بڑی ہوتی تھی، بڑے کھیل، اس وقت سپر سٹار اور ٹیمیں تھی سیٹھ عباس خان کی، بڑے اچھے کرکٹ ہوا کرتا تھا بچھال کلان میں، پورے علاقے آتے تھے، بڑی رونقیں ہوا کرتی تھی۔ تو خیر ہمیں بھی شوق تھا، لیکن ہم لوگ ہاکی کھیلتے تھے، اور ہاکی میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ہمیں اسکول کے ٹائم پہ ہمارا میچ تھا بلیال سے، تو ملک ناصر بلیال ہیں، نمبردار ہیں، اور مجھے ان کا واقعہ اکثر یاد آتا ہے۔ تو ان کو کھیلتے ٹائم میں نے انہیں ہاکی ہونے لگ گئی میرے ہاتھوں سے، تو یقین کریں وہ کافی زخمی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے مسکرا کے بولا تھا جی کہ نہیں یہ جان کے نہیں لگی۔ خیر مجھے وہ واقعہ ساری زندگی نہیں بھولا کہ اتنا زندہ دل انسان، ٹھیک ہے، وہ اس کا ذکر بھی یہاں پہ آ گیا۔ ہاکی کھیلتے رہے، اس کے بعد کافی جو کرکٹ کھیلتے رہے۔ خیر اس کے بعد کالج دور میں جانا ہوا، کالج دور میں جاتے ہی جو واسطہ پڑا وہ پاکستان پیس پارٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے مجھے نامزد کر دیا گیا، اور مجھے جو کالج ہمارا بچھال کلان گورنمنٹ ڈگری کالج بچھال کلان، اور جاتے ہی جی نامزد ہو گئے جو ہماری PSF تھی پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ تو خیر مجھے نامزد کالج کا صدر کیا گیا، تو مجھے یہ یقین ہے کہ اس ٹائم میں میری ایج یہ تھی کہ میری مونچھیں بھی نہیں ہوگی، اتنی ساری میری ایج تھی۔ تو خیر میں نے بڑی منظم کی تنظیم، اور میرا جو یہ ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کے حوالے سے آپ یقین کریں کہ پاکستان پیس پارٹی ضلع چکوال میں کبھی جیتی نہیں ہے، ایک آدھ نشست ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ ہم نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن
چودھری امجد صاحب بھی جیتے تھے چکوال سے. ہم نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تقریباً ضلع چکوال میں میکسیمم سیٹیں ہم نے جیتی تھی. میں اس وقت ضلع کا صدر تھا جس وقت ہم نے بعد میں یہ تنظیم ہم نے سیٹیں جیتی تھی. یہ تقریباً 1989 کی بات ہے، 1990 کی. ٹھیک ہے جی. بہرحال وقت کے حساب سے ہمارے اوپر جو ہے سیاسی پوزیشن اپ ہوتی گئی. راولپنڈی میں چلا گیا تو راولپنڈی ڈوین کا میں سینئر نائب صدر رہا. 2 عہدے میرے پاس رہے، نائب صدر اور سینئر نائب صدر. وہاں پہ کچھ ایسے کیس ہوئی ہے کہ وہاں سے ہی ہمیں سعودیہ کے لیے نکلنا پڑا کہ پاکستان کو چھوڑ دیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت اس وقت اتر گئی تھی. تو خیر ہم وہاں سے پاکستان پیس پارٹی والے دوست تھے ستی صاحب، ان کی محبت تھی، انہوں نے ہمیں سعودیہ بھیج دیا. سعودیہ میں جا کے 91 میں عراق کی جنگ لگی ہوئی تھی. خیر پیپسی کولا جوائن کی، کافی عرصہ وہاں پہ گزرا. جب وہاں کی لمبی یادیں ہیں، یہی ہے کہ اللہ پاک نے بڑا اس میں یہ ہوا کہ چلیں دولت بھی انسان کماتا ہے، لیکن اللہ پاک نے 2-3 حج کرا دیے اور اللہ پاک کے کرم سے تقریباً 100 عمرہ ادا کیا. اور 100 عمرے کے دوران اتنا ہے کہ کم از کم 60-70 بار مدینہ پاک کی زیارت کی جا کے، کیونکہ ہمارے پاس سے فیصلہ مدینہ پاک آن جان جو ہے 1800 کلومیٹر بنتا تھا. تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اتنی بار مدینہ پاک مسجد نبی کی زیارت نصیب ہوئی. تو خیر بڑی وہاں پہ ساری چیزیں، بدر کے میدان، احد کے میدان جا کے دیکھے، بڑی چیزیں جو ہے. خیر وہاں کی یادیں ہیں، وہ تو کبھی نہیں انسان بھول سکتا. اچھا وقت گزرا. پیپسی کولا البہا بلجوشی میں رہا، ٹھنڈا ایریا تھا. خیر اس کے بعد میری واپسی ہوئی تقریباً یہ 2005-6-7 کی ہوگا تقریباً. تو واپسی ہونے کے بعد یہاں پہ دوبارہ ہی آ کے پاکستان پیس پارٹی کو ہی جوائن کیا. اور کیونکہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے نکل چکے تھے اور جو یہاں پہ آتی پیپل یوتھ آرگنائزیشن جو تھی PYO کہتے تھے، وہ جوائن کی. اور مطلب مظہر بھٹی صاحب اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، وہ اور ناصر عطار میرے پاس آئے تھے. خیر بھٹو صاحب سے محبت، بے نظیر بھٹو صاحبہ سے عقیدت تھی. اور چچا نواز مرحوم اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، بہت ہی قیمتی سرمایہ تھے ہمارے. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان پیس پارٹی کی پہچان تھے. انہوں نے ساری زندگی اپنی پاکستان پیس پارٹی کے لیے وقف کی تھی. تو ہمارا کیونکہ میرے والد صاحب حاجی ملک وزیر خان کا اور ملک نواز، ملک جہانگیر جولا چامرا، اور جو ہے اپنے یہاں سے کافی دیگر جو ایسے تھے، چاچا نوبہار میانی اڈا. تو یہ ایک ایسا دوست تھے، ان کا ایک یارانہ تھا. چاچا یوسف جو سید انشاء اللہ پاک انہیں سے دے وہ موجود ہیں. تو جی تو وہ اس حساب سے یہ تھا کہ چاچا نواز جو تھے وہ انہیں بھی بڑا وہ تھا، تو انہوں نے بھی آتے ہی مجھے پروموٹ کیا. ہم نے یوتھ شروع کر دی یہاں پہ. یوتھ شروع کرنے کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا جو اچھا وقت یہاں پہ وہ پولیٹیکل لائن میں گزرا. بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ملاقات بھی کی نیازی ہاؤس میں جا کے. خیر وقت گزرتا گیا، پھر اچانک ان کی شہادت آئی. بڑے دکھ کے لمحے دیکھے ہم نے اور چلتے گئے. لیکن یہ تھا کہ اس دوران پولیٹیکل جو سرگرمیاں تھی، کیونکہ یہ جو علاقہ تھا ملک تنویر اسلم کا علاقہ تھا، اور چاہے میری آج بھی وہ ہو کہ میں پولیٹیکل میرا پاکستان مسلم لیگ نون سے نظریات نہ ملیں، لیکن جہاں پہ وہ تنویر اسلم کی ذات آتی تھی تو میرے لیے وہ ایک جیسے پل سمجھ لیں یا ایک آگے ایک جمپ سمجھ لیں یا آپ یہ ایک رکاوٹ سمجھ لیں کہ جہاں پہ رکنا پڑتا تھا، سوچنا پڑتا تھا. اور اس ٹائم میں ہم نے بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا، اور وہ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہماری جو زندگی کی ساری پہچان تھی، اس پہچان کو ہمارے باپ کا جو نام تھا پاکستان پیس پارٹی ہماری پہچان تھی، ہماری ساری اس میں وہ ساری زندگی کا ہمارا جو سرمایہ تھا بے نظیر بھٹو، اور بھٹو کے نام کے ساتھ ہمارے والد صاحب کا نام یا میرا نام.
تو ہم نے سارے کا سارا درگزر کر کے وہ ملک تنویر اسلم صاحب کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہم نے وہ کرنا تھا، اور مزے کی بات ہے کہ ہم نے وہ کر کے دکھایا جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں نظر انداز کیا گیا۔ نظر انداز کرنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ نظریات تو آج بھی ہمارے دل سے کوئی بے نظیر بھٹو صاحب کو تو نہیں نکال سکتا، نہ بھٹو صاحب کی محبت کو کوئی نکال سکتا ہے، لیکن نظریات کے آگے جب دیگر سیاسی قائدین آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے تھوڑی مشکلات ہو جاتی ہے۔ بی بی صاحبہ قبر میں چلی گئی، بھٹو صاحب چلے گئے، تو خیر تھوڑی سی ان سے محبت جو ہے جو ان کے ساتھ ہی وہ ہوتی تو ہم لوگ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نہ چھوڑتے۔ تو ملک تنویر اسلم کی وجہ سے اس وقت ہم نے پارٹی چھوڑی۔ اس ٹائم میں نے جو وہ الیکشن جو ہے تقریباً آج سے یہ پچھلے الیکشن سے کر لیں اور تقریباً 7.5-8 سال پہلے کا یہ ٹائم میں بتا رہا ہوں۔ تو اس ٹائم میں یہ ہے کہ جو ٹکٹ دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا جس بندے کو، تو ان کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے، تو وہ ہم سے آگے بھاگ رہے تھے۔ راجہ شاہ جہان کا بھی دور تھا، ان کے پاس ضلعی صدارت تھی، ان کے ساتھ بھی بڑا ہم نے کام کیا، بڑی جگہ جا کے ہم نے محنت کی تھی، لیکن انہیں ہماری محنت نظر نہ آئی۔ جب محنت ہماری نظر نہ آئی تو ہم نے بھی وہ دل برداشت ہوئی ہے۔ خیر جو کینڈیڈیٹ آئے MNA کے لیے، ان کی ایک اپنی پالیسی تھی، ان کی ایک اپنی لاجک تھی، تو ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ ہم نے دل برداشت ہو کے جب دل برداشت ہوئی ہے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کی رائے الگ، ہماری رائے الگ۔ تو خیر اس ٹائم میں ہم نے فائنل فیصلہ کیا۔ فائنل فیصلہ اس لیے تھا کہ میں سعودیہ سے واپس آنے کے بعد جو اپنا کاروبار سٹارٹ کیا، حالانکہ وہ میرے اس پولیٹیکل لینڈ کے حساب سے میرا وہ کاروبار نہیں بنتا، میں اسی میں بیٹھا ہوں جہاں سے میں اپنا رزق کماتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، تو وہی جگہ پہ میں بیٹھا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو امان بھائی سے میری ہو رہی تھی کہ ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کوئی ایسا، لیکن یہ رزق کا میرا گھر ہے، مجھے فخر ہوتا ہے کہ میرا یہ کاروبار ہے، تو میں یہاں پہ ہی بیٹھ کے ہوں۔ تو میں اس ٹائم بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میری جو شاپ تھی وہ ایز اے دفتر آفس ہی تھا، تو وہ کام کرتا تھا۔ ونہار کے جتنے دوست تھے وہ میرے پاس آیا کرتے تھے، تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ اس ٹائم میں دفتر جو تھا، آفس جو تھا، میری شاپ ہی تھی۔ ملک جبار چلہ صاحب اس ٹائم میں بڑی مہربانی تھی ان کی کہ وہ ہمیں کافی ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ سپورٹ یہ ہوتی تھی کہ مالی طور پہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی انہوں نے ہمیشہ مدد کیا، یہ جو بات حق کی ہے وہ حق کی ہے۔ انہوں نے جلسوں و جلوسوں کے لیے ورکروں کو گاڑیاں پرووائڈ کرنی، دیگر یہ ہوتا تھا۔ تو خیر اسی ٹائم جو حالات چلتے گئے، حالات ہم نے دیکھے، تو اس حالات سے جو واقعات ہوئے یہاں پر ہم نے سب نے یہی سوچا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے کنارہ کشی کر لیں، کیونکہ جو لیڈرشپ ہے نئی اس سے ہمیں اختلاف تھا۔ ملک تنویر اسلم صاحب سے ہماری بات ان تک پہنچی اور ہم نے ان تک پہنچائی بھی، دیگر دوستوں تک بھی پہنچائی جو وہاں پہ وہ لوگ تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ملک تنویر اسلم صاحب جو تھے انہوں نے ہمیں ان کی خواہش تھی کہ یہ بہتر ہے کہ اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑتے ہیں تو میرے ساتھ ہیں۔ ہم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوں۔ ہم نے خیر اس ٹائم میں بڑے دھڑلے سے جو ہے جتنی تنظیمیں تھیں ہم نے جتنی ہماری ساری ختم کر کے، سیٹی ہاؤس ہم لوگ روز جایا کرتے تھے، اور ہم نے جا کر یہ ہے کہ وہاں پہ سیٹی ہاؤس میں رات 12 تک ہمارا وہ میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ آخر ایک دن تنویر صاحب نے اعلان کر دیا جی کہ آپ لوگ آئیں جی، اور سیٹی ہاؤس میں ہی آئیں اور فائنل پروگرام، فائنل ایک میٹنگ کریں۔ فائنل میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا جی کہ آپ لوگ ابھی فوراً صبح ہی آپ لوگ اکٹھ کریں اور سارے جو ہے بندے ہمارے ساتھ اعلان کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ملک تنویر اسلم کی کوئی وہ ہو کہ ان کے آنے سے کوئی ان کی بڑی ہم نے ہیلپ کی ہے یا یہ ہے، لیکن یہ تھا کہ ہم نے اس ٹائم جس ٹائم میں ہم شامل ہوئے تھے اس ٹائم میں ہمارا شامل ہونا ان کے ساتھ ان کے لیے بہتر تھا، کیونکہ اس ٹائم میں ان کے کئی کیسز چل رہے تھے اور یا ضمیر سے بھی ان کا مسئلہ چل رہا تھا۔ خیر
تو یہ تھا کہ پہلا ہم نے کھڑا کیا تھا. ریاض ملک نے خبر لگائی تھی جو صحافی ہیں بچھال کلان کے, بڑی اچھی خبر لگی تھی کہ تنویر اسلم کا پہلا کھڑاک بچھال کلان سے, کیونکہ ان کا روایتی جو وہ سمجھتے تھے کہ ملک اختر شہباز ہمارے بھائی ہیں, انہی سے ان کا مقابلہ تھا. تو خیر اس میں دیگر کئی مسائل ہیں. تو انہوں نے یہی اناؤنسمنٹ کیا جی کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر پروگرام ہوگا تو ملک اشتیاق کے گھر کرنا ہے, بچھال کلان میں صبح ہی کرنا ہے. خیر میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی, پروگرام کیا جیسے بھی تھا جو بھی تھا, اور ہم لوگ شامل ہوئے ان کے ساتھ. الیکشن میں پورے بھرپور ساتھ دیا, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور ان کے کندھے سے کندھا ملا کے میں چلا. جو بھی پوزیشن تھی پورے ونہار میں, جو میرے دوست تھے میں نے انہیں مائل کیا اور ان کے لیے اچھا میں نے ورک کیا. اور تقریباً یہ 4 سال میرا متواتر ان کے ساتھ اچھا وقت گزرا. لیکن یہ ہے کہ 4 سال کے بعد اس وقت ان کا بھی وہ نہیں ہے کہ وہ انتہائی عروج پہ تھے, اور اس ٹائم میں نے بھی کوشش کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو میں دل سے وہ ہو جاؤں نظریاتی طور پہ. لیکن جو میری کوشش تھی, اور میں نے یہ ہے کہ ضلع چکوال کے اندر میں واحد بندہ تھا جس نے ایک عام سی جو ان کی ایک آرگنائزیشن ہے MYO مسلم یوتھ آرگنائزیشن, اس کو میں نے جوائن کیا. اور میں نارمل تحصیل کے عہدے سے لے کے ضلع کے عہدے سے لے کے پنجاب سے لے کے مرکز میں ان کا مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری رہا, اور اوورسیز کا کوآرڈینیٹر میں رہا. اور میں نے بڑا کام کیا, آسمان کی بلندیوں تک میں نے چلائی ان کی آرگنائزیشن. مجھے بڑا اس میں وہ تھا کہ فخر تھا, ناز تھا. خیر اس کے بعد ایک پروگرام جو ہے کہ کچھ ایسی مشکلات بنی میرے لیے کہ مجھے MYO سے ریزائن کرنا پڑا. اور خالد نوابی صاحب مجھے وہ جو ہے نا بڑا وہ ان سے میں متاثر ہوتا تھا, کیونکہ جیسے بھی ہے کہ کوئی بھی بندہ جس پارٹی سے وہ بلانگ کرتا ہو, لیکن ورکر کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, اور ورکر ہی پارٹی کی جان ہوتی ہے. اور خالد نوابی کی خاندان ہی بڑی ان کی اہمیت ہے. تو ہمیں بتایا گیا جی کہ آپ شامل ہونا آئیں یوتھ ونگ MYO میں ہی. ابھی خیر وہ ایک میں آپ کو واقعی سنا دیتا ہوں چلے جو واقعات چل رہے ہیں. یوتھ ونگ جوائن کرنے سے پہلے ہمارا ایک دوستوں نے MYO والوں نے بتایا کہ نوٹیفیکیشن جو آپ تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ مہربانی کریں تو یہ نوٹیفیکیشن آپ چکوال جنرل اپنے چوہلا کے صاحب کی رہائش گاہ پر تقسیم کریں. میں نے چوہے صاحب کو کال کی, اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے. تو انہیں میں نے بتایا جی کہ ہم MYO کے حساب سے, انہوں نے بہت مجھے بڑی اپریشیٹ کیا اور کہا کہ چلیں جی آپ نے مجھے بھی یاد کر لیا کہ ہم بھی سیاسی ضلعی صدر ہوں میں. تو میں نے بولا جی ایسی بات نہیں ہے, پارٹی کے لیے ورک ہے, میں بھی پارٹی کا کام کر رہا ہوں, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس. انہوں نے بولا جی یہ میرے بیٹے حیدر سے بات کریں. چودھری حیدر صاحب سے بات کی تو انہوں نے بولا جی کہ جس دن مرضی آپ آ جائیں. خیر فرائیڈے کا دن ہمارا ہوا, ہم نے جو عہدیدار تھے ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے چلنا ہے. چودھری زویب مسوال اور دیگر دوست ساتھ تھے. ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اتنا ٹائم چوہے صاحب نہیں دیں گے, چوہے لیاقت صاحب اتنا ٹائم نہیں دیں گے. آپ یقین کریں کہ 1 من مٹھائی انہوں نے منگائی ہوئی تھی, اور چودھری حیدر نے پینافلیکس بھی باہر لگوایا ہوا تھا, کرسیوں کا انتظام, پورے جلسے کا انتظام تھا. اور اس دوران مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خالد نوابی صاحب اس میں آئے ہوئے تھے, اور وہ کیونکہ یوتھ ونگ کے تھے اور ہم MYO کے تھے. بہرحال خالد نوابی صاحب نے تقریر بھی کی تھی اور اس نے ہمیں ویلکم کیا تھا. تو اس خالد نوابی کے لیے اور میرے دل میں رائے ہموار ہو گئی تھی. چوہے لیاقت صاحب نے ہمارا بڑا اچھا فنکشن کرایا تھا, اللہ پاک انہیں جنت میں اللہ مقام عطا کرے. ٹھیک ہے, سیاسی مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں سیاسی لوگوں میں, لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک ضلع چکوال میں نام ہے. خیر وقت کے ساتھ ساتھ جو حالات واقعات پیش آئے, ہم نے یوتھ ونگ جوائن کر لی. خالد نوابی صاحب یہاں بچھال کلان تشریف لائے, ملک سعید ڈب اور دیگر دوست جو تھے, سیٹ عرفان ان کے ساتھ تھے, دیگر کافی دوست تھے ان کے ساتھ. اچھا پروگرام ہم نے کیا یہاں پہ, اور میں یوتھ ونگ تحصیل کلکار کا صدر بنا دیا گیا. کافی ورک کیا خیر, لیکن جو مقدر اور نصیب ہوتے ہیں کہ 4 سال ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا. 4 سال کے بعد ہمیں یہ چیز چھوڑنی پڑ گئی.
اور ہم لوگ دوبارہ اس میں آ گئے کہ عمران خان صاحب کا ایک سیاسی وہ شروع تھا، جلسے جلوس ریلیاں شروع تھی. تو خیر یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہماری بھی کوتاہیاں ہوں گی، کچھ پی ایم ایل این کی بھی تھی کہ شاید ہمیں نظر انداز کیا گیا یا جو بھی ہوا گیا، یا ہماری جو یہاں کی قیادت ہوگی اس سے بھی ہم گلہ کر سکتے ہیں. تو جیسے ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہماری رسپیکٹ وہ نہ دی گئی ہمیں. تو خیر اس حساب سے دوبارہ مجھے یہ وقت یاد ہے کہ ہم نے ریزائن کر دیا پارٹی سے، پارٹی چھوڑ دی. اب پارٹی چھوڑنے کے بعد جو ہے تحریک انصاف ملک اختر شہباز صاحب آئے، انہوں نے مجھے بولا جی کہ آپ چلیں چکوال، ہم نے چلنا ہے اور وہاں پہ جا کے ہم اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے بولا جی ٹھیک ہے، جب پارٹی میں نے چھوڑ دی اور نئی جوائن کرنی ہے، تحریک انصاف جوائن کرنی ہے تو میں اس میں ریڈی ہوں. تو خیر میرے ساتھ ایک دوست اور بھی شامل تھے، ملک نعیم بگھلا سردی، ابھی باہر سعودیہ میں موجود ہے. وہ ساتھ تھے جی. ہم ملک اختر شہباز کے ساتھ یاسر سرفراز کی رہائش گاہ پر گئے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن خیر انہیں بڑی خوشی ہوئی. اور ابھی میں نے اعلان نہیں کیا تھا تو انہوں نے میرے لیے سوشل میڈیا کا جو ہے مجھے ہیڈ بنا دیا جی. تو میں نے بولا کہ ابھی میں اعلان تو کر لوں. خیر میر بابر میانی والے بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ٹھیک ہے جی، وقت ہوا، وہی بات ہوئی کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ ہمارے ساتھ گئے اور الحمدللہ پہلا آفیشیل نوٹیفیکیشن مجھے دیا گیا. میرے ساتھ چکوال سے دوست بھی شامل تھے اور ہم لوگ تھے، پیر عبد المنان سے تھی اور فرحان بھائی چکوال میں میرے بڑے اچھے پیارے دوست ہیں، وہ ساتھ میں تھے. ہم نے جا کے نوٹیفیکیشن لیا اور یاسر صاحب ہمارے ساتھ میں وہاں پہ شامل ہوئے گئے. بہرحال جی وہاں پہ پولیٹیکل لائن میں ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، میں آپ لوگوں کے لیے ایک جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میری آپ بات میرے انٹرویو سے ہم نے زندگی گزار دی، ہمارے بال اب سفید ہو چکے ہیں، لیکن جو نئے لوگ سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ زیادہ نئے لوگ ہیں. اور یہ امان بھائی کی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے آج یہ ایک آپ کے سامنے بٹھا دیا. اور میری باتیں تو آپ سنیں گے، لیکن ان باتوں سے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آیا پیس پارٹی کیوں چھوڑی، پیس پارٹی چھوڑ کے ہم نے دوسری پارٹیاں کیوں جوائن کی، کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، کیا مسئلے ہوتے ہیں. یہ پارٹیاں چھوڑنی اتنی آسان نہیں ہوتی. تو ہمارے ساتھ ہم لوگوں سے آپ یہ سیکھیں گے، آپ کے لیے بھی ہوگا کہ آگے آنے والا وقت میں. اب یہ ہوتا ہے کہ پارٹیوں میں بھی ایک اندر گروپنگ ہوتی ہے، ہر پارٹی میں گروپ ہے. اگر آپ پی ایم ایل این میں ہیں تو وہاں بھی لازمی بات ہے، ایک گروپ ہوگا. کیمرے کے سامنے میں ان کی باتیں نہیں بیان کر سکتا، نہ مجھے کرنی چاہیے کیونکہ میں ان کا آفیشیل عہدیدار رہا ہوں. اسی طرح جب ہم وہاں پہ گئے یاسر صاحب کے پاس تو علی ناصر بھٹی صاحب نے ہمیں دعوت دی. انہوں نے بولا جی 70 بندے لے کے آئیں جی، آئیں دیکھتے ہیں. ہاں میں باضابطہ 70 سوشل ورکر اس ٹائم میں لے کے گیا جس ٹائم میں میاں نواز شریف لوگوں کا عروج تھا اور یہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور انہیں عبرتناک شکستیں ہو چکی تھی پارٹیوں میں. تو 70 عہدیدار ہر گاؤں سے نامزد عہدیدار میں لے کے گیا اور نے ہماری بڑی رسپیکٹ کی. اچھا اس کی جو نیکسٹ پروگرام یاسر صاحب نے کہا جی کہ میرے ڈیرے پہ ہے جی آپ کا پروگرام، آپ یہاں پہ آئیں، میں کھانا دینا چاہ رہا ہوں جی ساری تنظیم کو. میں نے بولا جی کتنے بندے لائیں؟ انہوں نے بولا جی آپ 100 لے آئیں. ہم 100 باضابطہ عہدیدار لے کے گئے. میں کیمرے کے سامنے چیلنج سے بول رہا ہوں، کوئی بندہ رد کر دے. وہاں پہ ہم لوگ لے کے گئے اور باقاعدہ میں اس کے پروف بھی اس کے ساتھ چلیں گے آپ کو، جو ہمارا اس ٹائم میں ہوا تھا پروگرام. اب حالات واقعات یہ تھے کہ ہم لوگ غالباً اس پوزیشن میں چلے گئے کہ ایک ہی گروپ میں بندے کو رہنا چاہیے. تو جس وقت آپ 2 گروپوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ نہ دونوں کے نہیں رہتے. خیر وقت گزرتا گیا، ہم نے جو ہے ورک کرنا تھا، ورک کرتے رہے. الیکشن آئے، الیکشن میں ہم نے بھرپور کردار ادا کیا اور دیکھتے رہے کہ کیا کیا خامی ہو رہی ہیں. ملک اختر شہباز بنہار سے آپ کے سامنے ہے کہ مثلا ساری زندگی اس نے بڑے نقصان کے فیصلے کیے ہیں، اس نے اپنا نقصان کیا، لیکن اس نے یہ ہے کہ عمران خان کو جوائن کیا
اور وہاں پہ اسے کیا ملا؟ ہمیں یاد ہے، آپ جانا ہے جی مینار پاکستان، اتنی گاڑیاں لے آئیں، اتنے بندے لے آئیں، ٹھیک ہے جی، لاکھوں روپے کے اس نے گاڑیاں بک کرائیں، لاکھوں روپے کے خرچے کیے اور کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اور اتنے بڑے باپ کا بیٹا، ملک شہباز خان کا بیٹا، ٹھیک ہے جی، اپنے متواتر نقصان کرتا رہا۔ اور اس میں اب جب وقت آیا تو پارٹی نے اسے کچھ بھی نہ کیا جی۔ بات وہی ہوتی ہے کہ آپ کو مشکل ٹائم میں کون یاد کرتا ہے اور آپ کو عروج کے وقت کون یاد کرتا ہے۔ جو میں بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے تحریک انصاف کے لیے یا تنویر صاحب کے لیے بھرپور ساتھ دیا تو اس میں جب وہ عروج پہ گئے تو آیا عروج میں انہوں نے آپ کو یاد رکھا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج بھی میرے ان سے گلہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آیا جب وہ بھرپور عروج میں تھے تو آیا انہوں نے آپ کو اس وقت بھی وہ پیار محبت دیا جو جب وہ مشکل دور میں تھے تو اس ٹائم میں آپ سے پیار محبت کرتے تھے، آیا وہ اس پہ قائم رہے؟ اس حساب سے میں پولیٹیکل ہارڈ ورکر کے طور پہ جو سب سے ہارڈ ورکر بندہ ہے ضلع چکوال میں، وہ اس میں تنویر اسلم کو سر فہرست نام دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے سیٹھی ہاؤس جہاں پر وقت، ٹائم، اور وہ بندہ ہارڈ ورکر ہے اور ہارڈ ورکر کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ میرے خیال ہے اسے شکست دینے کے لیے بڑی پلاننگیں کرنی ہوں گی۔ اسی طرح ہارڈ ورکنگ میں میرے خیال میں چودھری حیدر سلطان بھی بہت اچھا ورکر ہے، ان کے گھر کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہمارے جو دوست ناکام ہو چکے ہیں کچھ سیاست میں، تو ان کے لیے میں اتنا بتاتا چلوں کہ آپ جب آپ کے دروازے بند ہو گئے، پولیٹیکل ایک ایسی لائن ہے کہ اس میں آپ کو اپنے گھر کے دروازے آپ بند نہیں کر سکتے، آپ کو ایک ایسا ڈیرا رکھنا پڑتا ہے جہاں پر آپ 24 آور عوام میں رہے، اور عوام بھی اسی بندے کو چاہتی ہے کہ جو ان کو، عوام اسی بندے سے پیار کرتی ہے کہ جو ہر دکھ گھڑی میں، مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہو۔ خیر، اس میں ملک تنویر اسلم کی کامیابی میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ملک اسلم سیٹھی صاحب ہے۔ چچا جی ملک اسلم سیٹھی صاحب، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے، وہ ان کا بڑا کردار ہے، بڑا ہاتھ ہے تنویر صاحب کے عروج میں۔ اور اس کے بعد اگر شخصیات کے طور پہ سب سے کوئی اچھا انسان ہے جس کے اندر محبت، پیار بھرا ہوا تھا، تو وہ سابقہ ڈسٹرکٹ کے چیئرمین، ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ملک طارق اسلم ڈھلی صاحب ہیں۔ یقین کر لیں کہ جس نے انہیں دیکھا ہے انہیں پتہ چلا ہے کہ واقعی شخصیات ہوتی کیا ہیں۔ اور جس ٹائم میں عروج تھا، یعنی 2 MNA اور 4 MPA کے برابر چیئرمین ہوتا ہے، اور اس ٹائم بھی اس بندے نے ہمیں یاد رکھا، اور آج بھی الحمدللہ جب بھی یہاں پہ آیا اس نے ہمیں یاد رکھا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو میں ان کے نام نہیں لیتا کہ MNA کے لیے یہاں آئے اور ہم نے انہیں ہائی لائٹ کیا، ہم نے انہیں وہاں پہ ان کے لیے گیت گائے، ان کے جلسے کیے، جلوس منٹ کی حد ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے جن کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، تو ہم لوگ نے ان کے گیت گائے۔ اور جب عروج کا ٹائم آیا تو میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان بوٹوں کو چھوڑ دیں، ہم نے نئے بوٹے لگانے ہیں۔ حد کی بات ہوتی ہے کہ بوٹے وہی ہوتے ہیں کہ بوٹے آسانی سے نہیں لگتے، محترم قائدین، بوٹے ایسے لگتے ہیں کہ ان کے لیے آپ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ رات دن آپ کے گیت گاتے ہیں، آپ کے لیے پولیٹیکل پلیٹ فارم کلیئر کرتے ہیں، اور سب سے مشکل دن جس دن الیکشن کا ہوتا ہے اس دن اپنی ماں بہنوں جو آپ عزت ہوتی ہیں، جن کو گھر سے کوئی بھی کبھی باہر نکلنے ہی نہیں دیتا، لیکن الیکشن والے دن انہیں ایجنٹ بٹھا کے آپ لوگوں کے لیے خاطر ساری عوام کے سامنے ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اور ایک ایک بندے کے لیے ہاتھ پھیلا کے ووٹ مانگنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد آپ انہیں کہیں کہ یار یہ بوٹا فلاں کا ہوگا، ہمارا تو نہیں، ہم نے نئے بوٹے لگانے ہیں۔ وہ نئے بوٹے جو ہوتے ہیں انہیں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دھوکے باز اور مطلبی لوگ ہیں، اور یہ مفاد پرست ہوتے ہیں جنہیں لوٹے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ لوٹے ہوتے ہیں، لوٹے وہ نہیں ہوتے کہ جو مشکل ٹائم میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ لوٹے انہیں آپ وہ مشکل میں آپ کو جو آسانی زندگی میں ہے، جس ٹائم میں آپ عروج پہ ہیں، آپ کو بندہ چھوڑ گیا تو وہ تو لوٹا نہیں ہے، لوٹا تو وہ ہے جو آپ کو مشکل میں چھوڑ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سیاستدان سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور آخر اپنی وہ بھی سیاست کا ناکارہ ترین لوگ، ناکام ترین لوگوں کو اپنے میں شامل کر لیتے ہیں۔
خیر میں ان کے لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا، ہم نے انہیں بھی نظر انداز کیا، نہ ہمیں کسی کے کاموں کی ضرورت، نہ ہمیں کسی کی محبت پیار کی ضرورت، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد خیر اپنی مختصر بات کرتے چلے، ہم نے ایک چکوالیان سوشل ورکر آرگنائزیشن آرگنائز کی۔ چکوالیان سوشل ورکر آرگنائز کرنے کا جو مقصد تھا کہ ہم پورے ضلع چکوال میں ایک غریبوں کے لیے ایک آواز اٹھائے، لیکن اس ظالم ملک میں ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ آپ نے اگر نیکی کا کام کرنا ہے تو آپ کے لیے خدا کی قسم آگے 50 جگہ رکاوٹیں ہیں، اگر آپ نے برائی کا کام کرنا ہے تو آپ کو مشکل ہی نہیں ہے، آپ کو اتنی آسانی ہوگی، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں برائی کے کام میں۔ اور نیکی کے کام کرنے کے لیے ہم نے رجسٹریشن شروع کیا ہے، تو یقین کریں کہ پیپر ہی نہیں پورے ہو جاتے، تو ہم لوگ بھی حیران ہیں کہ پتہ نہیں یار ہم کیا گناہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو خیر وہ ابھی ہمارا مراحل چل رہے ہیں، اب اگر ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں اس میں تو کل ہم ہی سے یہ تفتیش ہونی ہے جی کہ ہاں جی یار ذرا آ جائیں، آپ کہاں سے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے خیر ہم نے اس کام کو بھی ابھی سلو سپیڈ کی ہوئی ہے۔ بہرحال جلد ہماری کوئی فیڈریشن کا انشاءاللہ تعالی رجسٹریشن کا مراحل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم بھرپور طریقے سے کام کریں گے۔ جیسے میں بتا رہا تھا تو کچھ لوگوں کا زندگی میں بڑا انوالومنٹ ہوتا ہے، اس میں ملک اقبال صاحب، ان کو بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ کچھ رشتے ایسے ملے ہیں جو ڈائریکٹ مجھے ملے، کئی مجھے بھائی حامد کی طرف سے ملے، بھائی امتیاز کی طرف سے ملے اور دیگر بھائیوں کی طرف سے ملے، اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ پولیٹیکل لائن میں آپ کو مل جاتے ہیں والدین کی طرف سے، اور وہ رشتے بنے بنائے ہوتے ہیں، ان میں 2-3 بڑے اہم رشتے ہیں۔ بہرحال اس میں مین جو ہے ملک اقبال صاحب چکوال سے، اور اس بندے کی میں یہ بتاتا چلوں کہ زندگی اس نے وقف کر دی ہے پارٹی کو ہٹ کے، پارٹی سے ہٹ کر، اور لوگوں کی سماج کے لیے سب سے بڑھ کے، یعنی کہ آپ یقین کریں کہ ایسے بچے تھلسیما کے بچے جن کے لیے بلڈ کا پرابلم ہوتا ہے، جن کے ماں باپ سسکتے ہیں کہ ہمیں بلڈ چاہیے، ہر ماں انہیں بلڈ چاہیے، اور کتنے لوگ انہیں بلڈ دے سکیں گے۔ تو اقبال بھائی کی بڑی کاوش ہے چکوالیان میں میرے ساتھ، اور یہ میں انہیں اسی لیے چچا زاد بھائی کہتا ہوں، اور سیاسی میں ان سے ہی مشاورت سے چلتا ہوں۔ اور یہ ہیں ملک یاز اسلم چوہ سیدن شاہ سے، یہ بھی بڑے پیارے میرے دوست ہیں، مثلا جو بندے کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ حاج ظفر وولا صاحب، یہ بھی کبھی نہ بھولنے والے بندوں میں ایسے دوست شامل ہیں جو آپ کے دل میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ طارق ڈلی صاحب، چاچا اسلم سیتھی صاحب، ٹھیک ہے جی، یہ لوگ کبھی بھی انہیں آپ نہیں ہمیشہ بھول سکتے۔ ملک محی الدین صاحب بھی بہت زندہ دل انسان ہے، ان کے اندر بھی اپنی قوم کے لیے ایک درد ہے، یہ بڑے اہم لوگ ہیں، انہیں ہمیں بھی یاد ہے اور میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آخری یہی بات تھی میری، اور میں انتہائی مشکور ہوں امان بھائی کا کہ انہوں نے جو ہے یہ اتنا زبردست پروگرام ریکارڈ کیا، اور آپ لوگوں کے سامنے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، 2 لمحے ہیں، چاہے کل ہو نہ ہو، لیکن یہ ایک یاد ہماری ہمیشہ رہ جائے گی۔ آخری میں جو پیغام آپ لوگوں کے لیے میرا، کیونکہ زیادہ جو تھا میں حالانکہ میری بچپن کی بڑی باتیں تھیں، وہ چیزیں میں نے اگنور کی ہیں، میں نے زیادہ پولیٹیکل لائن میں ہی اس کو کیا ہے، تو میرا پولیٹیکل ورکروں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جس پارٹی میں جہاں پہ ہیں وہاں پہ آپ جم کے رہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کے ساتھ ہیں اسی سے ٹچ رہیں، جس کے ساتھ ہے، جس سے آپ کو پیار محبت ہے، اسی کے ساتھ آپ ٹچ رہیں، اس سے ہٹ کے آپ کبھی بھی جائیں گے تو آپ خراب ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور جو بھی پولیٹیکل ورکر ہے، چاہے نون میں ہے، سردار عباس گروپ سے ہے، چاہے وہ PMLN سے ہے، ٹھیک ہے، چاہے پاکستان پیس پارٹی سے ہے، اس کی عزت اس کے گروپ کے ساتھ ہی ہے، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، یہی آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔